کافی دیر سے خان صاحب دلاور صاحب کی کورٹ کے اندر موجود ہیں، ہم سبھی انتظار کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اتنی دیر، اتنی تاخیر کس بات کی ہو رہی ہے؟ آج کافی زیادہ ٹائم لگ گیا۔ دیکھیے، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے کہ خان صاحب اتنی دیر سے کیوں موجود ہیں۔ خان صاحب آج اس لیے آئے تھے کہ وہ عدالت، معزز عدالت سے صرف ٹائم مانگے کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ 36 کوشچنز کا جو آپ نے کوشچن تیار کیا ہے، عاشورہ کی وجہ سے میرے لائرز سارے بزی تھے، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میرا اکاؤنٹنٹ بزی تھا، مجھے صرف وقت دیں، میں اس سے بھاگ نہیں رہا، میں شائع وے نہیں کر رہا، صرف آج کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں کہ آج ہمیں وقت دیا جائے۔ اور ٹیکنیکلی ٹرانسفر اپلیکیشن کے ہوتے ہوئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس میں نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں، آپ فائنل جو فیصلہ ہے اس کیس کے اندر نہیں کر سکتے، تو کیس کے جو میرٹس ہیں اس میں کوئی ڈیلے کاز نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیکسٹ ویک کے لیے وہ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ تو جب ایسی ارجنسی نہیں تھی تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم تو اس کو یہی کہیں گے کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر، میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آج سیکشن 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا، ہمیں اپرچونٹی نہیں دی گئی، ہمارے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، ہمیں جو فیئر ٹرائل کا ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں پرووائڈ کیا جا رہا، اور ایک جلدی ہے۔ میری نظر میں اس فیصلے کا آنا جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا جب پروسیڈنگ اس قسم کی بائسڈ ہوں گی۔ محترم جج صاحب کو آپ نے یو شٹ اپ کہا، ایسا ہی ہے؟ واقعی آپ نے کہا تھا یو شٹ اپ تب کہا جاتا ہے جب آپ کو کوئی شٹ اپ کہتا ہے، تو شٹ اپ کا اختیار نہ کسی جج کو ہے، نہ کسی وکیل کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ کسی کو شٹ اپ کہے۔ جب آپ کسی کو شٹ اپ کہیں گے تو اس کا جواب یو شٹ اپ ہوگا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ جٹوں کو خاص طور پہ کہیں گے تو جٹوں کا تو خون ویسے ہی گرم ہوتا ہے۔ نوبت کیا آئی، کیا وجہ بنی ہے اس کی؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ میں تو اپنے کلائنٹ کے جو رائٹس ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جس ڈاکیومنٹ کے اوپر میرے کلائنٹ کے سگنیچرز چاہتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ آپ مجھے دکھائیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کہاں آپ سگنیچر لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پروسیجرل بات ہے، ایک عام بات ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، ہر روز عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ ایکیوز کی حاضری لگواتے ہیں تو آپ وہ نارملی آپ کو وکیل کو دیتے ہیں کہ جناب یہ لیں، آپ اپنے کلائنٹ سے اس کو سگنیچر کر کے دیں۔ ہم وہاں کیوں ہوتے ہیں عدالت کے اندر؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے معاونت کرنا عدالت کی، ہمارا کام ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا۔ ہم وہی کام کر رہے تھے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کا ٹیمپر جیسے اوپر گیا اور بعد میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے پرووک کیا۔ اب آپ مجھے یہ سارے بتائیں کہ شٹ اپ کہنے والا پرووک کرتا ہے یا یو شٹ اپ کہنے والا؟ یہ سمپل سی بات ہے، پرووک پہلے کیا گیا، باتیں پہلے کی گئی ایسی، اور کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے۔ کنڈکٹ یہ ہے کہ وہ جو جینون اپلیکیشنز آتی ہیں، جو ان کا باعث ہے وہ چھلک رہا ہے، وہ ہر روز کی پروسیڈنگز میں نظر آتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت چھٹیاں ہو چکی ہیں لیکن ساری دنیا کے ٹرائل بند ہو گئے ہیں، صرف عمران خان کا ٹرائل آج بھی جاری اس کے بعد کیا ریئیکشن آیا آپ نے جب ان کو ایسا بولا؟ میں نہیں دہرانا چاہوں گا۔ دیکھیے، جب آپ کسی کو شٹ اپ کہتے ہیں تو ہر کوئی عزت دار ہوتا ہے، یہاں پہ شٹ اپ سننے کے لیے نہیں آتے، یہاں پہ پریکٹس کرنے آتے ہیں، قانون کے مطابق سیس کرتے ہیں۔ جب آپ قانون کے مطابق بات کریں گے قانون کے مطابق جواب ملے گا، جب آپ بدتمیزی کریں گے تو پھر جواب ویسے ہی آئے گا اسی زمانے سننے میں۔ آپ نے کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ معذرت کریں دوبارہ کورٹ سے، تو آپ نے کیا رجوع کیے دوبارہ کورٹ؟ دیکھیے میری بات سنیں، ہم ان عدالتوں کا حصہ ہیں، یہیں پہ ہم نے رہنا ہے، یہیں پہ پریکٹس کرنی ہے۔ وہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں جو بھی ہوا تھا وہ جج صاحب نے اس کے اوپر، جج صاحب نے جب کہا کہ میں اس کو اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، تو جب وہ واپس لیتے ہیں تو پھر میرا بھی مورلی بنتا ہے کہ میں واپس لے لوں۔ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وزرائے اعظم نواز شریف مختلف بڑی شخصیات عدالتوں کے چکر لگا چکے ہیں، تو کیا عمران خان کو لاڈلے ہیں؟ دیکھیے، کسی نے اتنے زیادہ کیسز فیس نہیں کیے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے اوپر کرپشن کے سویئر چارجز تھے، جو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز اور پاناما پیپرز جو عمران خان نے نہیں جاری کروائے وہ کیسز تھے۔ یہاں پہ کیس کیا ہیں کہ دفعہ 144 کی آپ نے خلاف ورزی کر دی ہے تو دہشت گردی بھی کمٹ ہو گئی ہے، اور مذہقہ خیز اتنے ہیں کہ ایک ہی جرم اگر توشہ خانہ کا ہے تو اس کے اوپر 3 قسم کی مختلف فوجداری کاروائیاں ہوتی ہیں، جو آئین کے آرٹیکل 12 کے سراسر خلاف ہے، جہاں پہ آپ کو ایک سے زیادہ سزائیں نہیں دی جا سکتی ایک جرم کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ
केसेस जो हैं वो ऐसे हैं कि किसी ने भी पत्थर मारा है, वकील कोयटा में मर्डर होता है, पर्चा इमरान खान पे। अब ये आप देखें कि इस किस्म के केसेस और इतनी रफ्तार के साथ, इतनी ओवर स्पीड के साथ किस वजीर आजम ने इतनी पेशियां जो हैं वो भुगती हैं। तो इससे हम किसी वो उससे शाये हुए नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बल्क ऑफ वर्क है इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दी जाए, हमें कानून के मुताबिक हमारा हक दिया जाए कि हम अपना जो दिफा है वो कर सकें। नॉर्मली जब इमरान खान साहब यहाँ पर पेशी पर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन आज हमने मुस्कुराहट नहीं बल्कि काफी गुस्सा, काफी एग्रेशन देखा। क्या वजह है इस एग्रेशन और गुस्से की खान साहब के चेहरे पर? देखिए, ये सिर्फ गर्मी है, यहाँ पे आपके सामने है, इस वक्त मुझे भी जितना पसीना आया हुआ है। उसके अलावा जितनी ये इस्लामाबाद पुलिस हमें एंट्रेंस के ऊपर जिस तरह से करती है, इतना रश जो है वो बनाया होता है उन्होंने पुलिस वालों को अपना, कि एक छोटा सा दरवाज़ा होता है और 15 बंदे उसके ऊपर खड़े होते हैं। आप देखें कि किसी वकील की टाई इधर हुई होती है, किसी का कोट इधर हुआ होता है। तो ये सब जो है ऑन डिज़ाइंस किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि आपको डीमोरलाइज किया जाए। अदरवाइज खान साहब के जो स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल आए हैं। खान साहब ना आज तक घबराए हैं, ना आगे घबराएंगे। पर अता तारड़ साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। गुज़श्ता रोज हमने उनसे सवाल किया कि क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कौन पंजोता, तो कहते हैं मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं 16 साल से वकालत कर रहा हूँ, हमने आपको देखा ही नहीं है। आपने ये नहीं पूछा कि आप रायवंड के महल में वकालत कर रहे हैं। अगर आप लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कचहरी में, लाहौर की सेशन कोर्ट में, लाहौर की हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कचहरी में प्रैक्टिस करते होते तो आप मुझे यकीनी तौर पर जानते होते। लेकिन मैं जो वो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करता। मैं वकालत करता हूँ, वो तो टीसियाँ करते हैं, वो लोगों की जो खुशामदें करते हैं, मुझे वो नहीं आती। उस किस्म की प्रैक्टिस के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कह रहे थे कि दिलावर साहब की अदालत में आप लोग स्लीपें मार रहे थे, कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से नारेबाजी कर रहा था, कोई हुडिंग कर रहा था। वाकई ऐसा हो रहा था? देखिए, आप भी अदालत में सारा मीडिया मौजूद था, हम तो वकालत कर रहे थे। आपके सामने है कि हम तो अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे थे और हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप कानून के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट जिस पे आप साइन लेना चाहते हैं वो हमें दिखा दें। अब इसको अगर उनको स्किटिंग नजर आती है या इसमें उनको कोई ऐसा काम नजर आता है कि जो वकालत से हटके हो, तो फिर मैं वही कहूँगा कि जो वकालत वो रायवंड में करते हैं या करते रहे हैं वो वकालत हमें नहीं आती। हम जो पाकिस्तान में और बड़े सगीर के अंदर एक राइज वकालत का निज़ाम है उसके तहत तो करते हैं। वो 16 साल से पता नहीं कहाँ वकालत करते रहे हैं। कि ये जो खान साहब को केसों में उलझाया हुआ है, क्या इनको जो इनका मकसद ये तो नहीं है कि इनको इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है ताकि उनको मौका ही ना मिले आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं और उस कैंपेन से इनको रोका जाए? अगर ये बात है तो फिर तो कैंपेन से उन्होंने रोका हुआ, इलेक्शन करवाए। खान साहब तो केसेस में मसरूफ हैं, करवाते क्यों नहीं है? यही तो मसला है, डरे हुए हैं कि खान साहब घर बैठे हुए हैं फिर भी जो है उनकी कैंपेन हो रही है। उनकी कैंपेन आप सब लोग आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बच्चा आज जानता है कि तहरीक इंसाफ क्या है और तहरीक इंसाफ का नजरिया क्या है। तो उनको कैंपेन की ऐसा जरूरत भी नहीं है। ठीक है सर।